ہماری اس مجلس کو اپنے دین کی نسبت سے قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام اسلام کے عادلانہ نظام اور اس مقصد کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے عظیم الشان نصب العین کو لے کر آج جس مقام پر کھڑی ہے، یہ قبولیت اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد کی دلیل ہے، اور مزید اس قوت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہم محتاج ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی مکمل کی، دین مکمل کیا، اور انبیاء کرام کا طویل سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اللہ تعالی نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ہمارے علماء کرام دو صورتوں میں اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ایک اکمال دین اور دوسرا اتمام نعمت۔ اکمال دین قرآن کریم کی تعلیمات اور احکامات کی صورت میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے طرز زندگی اور اعمال زندگی، اس کو اکمال دین سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اتمام نعمت کو علماء کرام نے تعبیر کیا ہے اسی دین کے اقتدار سے، اس کی قوت و شوکت سے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر درجہ بدرجہ ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے اولین چیز وہ عبادت و دیانت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب یہ عبادت و دیانت، اس کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے ہے، اور جب آپ عبادت کے جذبے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک پرامن ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شور شرابے سے محفوظ خلوت گاہ بھی آپ کو چاہیے کہ شور شرابے اور پراگندگی اور اضطراب، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، عبادت کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سکون، یہ اطمینان، یہ پرامن ماحول جب ہم عبادت و دیانت کے لیے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اگر ہم زندگی کو اسی تک محدود کر لیتے ہیں تو پھر یہ رہبانیت کا سبب بنتا ہے، اور رہبانیت اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اب جو سکون آپ عبادت کے لیے چاہتے ہیں وہ سکون آپ کی ذات تک کیوں محدود رہے؟ وہ ایک بند کمرے اور حجرے تک کیوں محدود رہے؟ وہ صرف محراب تک کیوں محدود رہے؟ اس کو پوری سوسائٹی تک، پورے معاشرے تک اور تمام انسانی جامعے تک اس کو پہنچانا اور پوری انسانی سوسائٹی کے لیے ایک پرامن ماحول مہیا کرنا، یہ ہوگی آپ کی عبادت کی برکات، اگر آپ یہ چیزیں پبلک کو پہنچا سکیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ پبلک تک یہ چیز پہنچانا چاہتے ہیں اور اس خوشگوار اور پرسکون اور پرامن ماحول کو پوری انسانی سوسائٹی میں پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر فتنے بھی ہوں گے، فتنہ پردازیاں بھی ہوں گی، وہاں پر شیطان کا بھی بہت بڑا کام ہوگا، وہاں پر بدامنی بھی ہوگی، وہاں پر جرائم بھی ہوں گے، تو پھر آپ نے ان فتنوں سے بھی لڑنا ہوگا اور ان جرائم سے، جرائم پیشہ لوگوں سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، اور انسانی سوسائٹی کو مضطرب رکھنے والے لوگ، پریشان رکھنے والے لوگ، ان کے سکون کو چھیننے والے لوگ، ان سے بھی آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، اور دنیا کو اور پوری دنیا کو امن کا ماحول دینا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو کہتے ہیں آپ کا سیاسی عمل۔ ہمیں اس سیاسی عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا جس کے اندر آپ جب امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو امن سے انسانی حقوق وابستہ ہوتے ہیں، اور انسانی حقوق تین چیزوں کے اندر گھومتے ہیں: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی قوانین بنتے ہیں اور قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے ان تین چیزوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اس سے باہر کچھ نہیں۔ ہاں صرف اتنی بات ضرور ہے کہ دوسری دنیا وہ اپنی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا آغاز قانون سے کرتے ہیں، اور اسلام اجتماعی زندگی اور باہمی تعلق کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے۔ یہ اس کا امتیاز ہے۔ تو اس لیے عبادت و دیانت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے برکات پوری انسانیت تک پہنچنی چاہیے۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا کیا، شرف انسانیت جسے کہتے ہیں، اور پھر بر و بحر پر اس کو حاوی کر دیا ہے، اس کا نظام اس کے سپرد کر دیا ہے، اور کائنات کی سب سے اچھی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کی تعلیمات ہیں جس کے تحت ہمارے اکابر نے سیاسی نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا، اقتدار تک رسائی، اور اقتدار حاصل کر کے عدل و انصاف انسانیت کو عطا کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ہے جمعیت علماء اسلام کے پورے منصور کا خلاصہ۔ ابھی جو میرے سامنے اس مجلس کا ایجنڈا بیان کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کو 5 فروری کا کہا گیا۔ 5 فروری ہمارا عام طور پر روایات ہیں، ہم یوم کشمیر مناتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، لیکن اس وقت آپ اور ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کشمیر کے مسئلے کی پوری نوعیت تبدیل کر دی گئی۔ اور اس کے نتیجے میں میرے کچھ خدشات بھی ہیں، خدا کرے میرے خدشات غلط ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب فاٹا انضمام کا سوال اٹھا تھا، اتنے زور شور سے اٹھایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی براہ راست مجھ سے رابطہ کیا۔ حکومت تو تھی وہ تو اپنی جگہ پر، اور یہاں پر موجود ایک امریکی نمائندے نے بھی مجھ سے براہ راست رابطہ کیا۔ یہ جتلانے کے لیے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، آپ رکاوٹ مت بنیں۔ میں نے اس وقت جو سوالات اٹھائے تھے، اس وقت اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک نئی کشیدگی کا سبب بن جائے گا۔ 1892 کے معاہدہ گندمک کے تحت برطانوی حکومت اور افغان حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا 100 سال کے لیے، یہ ایک عارضی سرحد تھی۔ جب پاکستان بنا تو اب تو ہم سرحد پہ آ گئے، تو انگریز اور افغان کے درمیان جو معاہدات ہوئے تھے وہ کالعدم ہو گئے، اور یہ علاقہ آزاد علاقہ کہلایا۔ بانی پاکستان خیبر ایجنسی میں تشریف لائے، قبائلی جرگے کے ساتھ بیٹھے، قبائل نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا، اور بانی پاکستان انہوں نے اس کو جواب میں وہی پیکج دے دیا، پولیٹیکل ایجنٹ کا بھی اور FCR کے لحاظ کا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ لیکن جب ہم نے اس کے اسٹیٹس کو ختم کیا تو اس کی مشابہت کشمیر کے اسٹیٹس کے ساتھ تھی۔ ہمارے آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت فاٹا کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل تھا، اور ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت
کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل تھا. یہاں پر آئین پاکستان اس خطے میں غیر مؤثر تھا. وہاں دستور ہند کشمیر میں غیر مؤثر تھا. یہاں پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پارلیمنٹ کشمیر میں قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. یہاں چیف ایگزیکٹو کے اختیارات وہاں نہیں چلتے تھے. وہاں چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. یہاں صدر مملکت بواسطہ گورنر کے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور وہاں پر قانونی تبدیلیاں کرتا تھا. اور وہاں پر صدر جمہوریہ بواسطہ وزیر اعلیٰ کے اور اسمبلی وہاں اپنے قانون خود بناتی تھی. یہ مشابہت تھی. اس تمام تر مشابہت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ اگر ہمارا کشمیر کے مسئلے پر سٹینڈ ہے کہ ہمیں استصواب رائے کی طرف جانا ہے تو پھر یہاں پر بھی کر لو، تاکہ دنیا کے سامنے ایک حوالہ آ جائے، ایک ریفرنس ہوگا. جس طرح صوبہ سرحد کے پاکستان میں شمولیت کے لیے ریفرنڈم ایک حوالہ ہے، یہ بھی ایک حوالہ ہو جائے گا اور وہ کشمیر پہ آپ کے موقف کو متاثر نہیں کرے گا، ورنہ پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. انضمام کر لیا گیا اور سرحد پر ہمارے طرف سے باڑ لگایا گیا، کانٹے دار باڑ. دو رائے بن گئی. ایک یہ کہ انضمام سے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری رائے یہ کہ انضمام سے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ از سر نو پیچیدہ ہو جائے گا. دو رائے تھی. ہماری رائے قبول نہیں کی گئی اور ہم حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود اپنی گورنمنٹ کو نہیں منوا سکے. بغیر ڈیبیٹ کے ترمیم آئی اور آرٹیکل 247 کو اڑا دیا گیا. آج جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو فاٹا میں کوئی نظام نہیں. ڈپٹی کمشنر جائے اس کو سمجھ نہیں آتا میں نے کرنا کیا ہے. ایس پی چلا جاتا ہے، اس کے بعد پولیس نہیں ہے. پرانے خاصداروں کو وردی پہناتے ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہے. پورے فاٹا میں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے. پٹواری جائے گا تو کرے گا کیا؟ عدالتوں کو بھی اگر ہم نے توسیع دے دی ہے فاٹا کے علاقے تک، وہ کوئی فوجداری کیس تو سن سکے گا لیکن دیواری کیس نہیں سن سکے گا، کیونکہ وہاں پر مسئلہ نہیں ہے اس کا. کیا کریں گے وہ؟ کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے وہاں پر. جی صرف 1.5% پورے فاٹا کا اس کا انگریز کے زمانے میں بندوبست ہوا تھا، وہی لینڈ ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ایسی صورتحال میں جبکہ وہاں نظام بھی آپ نہیں دے سکے، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 100 ارب روپے 10 سال تک دیں گے، یعنی 1000 ارب. ابھی اس وقت چوتھا 5واں سال میں داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ، اور میری معلومات یہ ہیں کہ ہم نے ابھی تک 60 ارب روپے بھی ان کو ادا نہیں کیے. دوسرے اداروں کے کچھ فنڈز ہم ادھر منتقل کر رہے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب ابھی تک قوم کے سامنے نہیں رکھا گیا. در بدر ہو گئے. پورے قبائل کو مہاجر بنا دیا. کراچی سے لے کر کوہستان تک آج قبائلی مہاجروں کی زندگی اپنے ملک میں گزار رہے ہیں. ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں در بدر پھر رہی ہیں. ایک باعزت قوم کو انہوں نے بھکاری بنا دیا گلی کوچوں میں. کیا کرتے ہو؟ تو آج اس صورتحال میں کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہے.
اور میرے ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہہ رہے ہیں نا انسانی حقوق کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات پھر فاٹا کے بارے میں کیوں نہ کریں؟ وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے بارے میں کیوں نہ کریں؟ وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم چیخ رہے تھے کہ برما میں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پاکستان سمیت پوری دنیا خاموش تھی۔ تو ایسی صورتحال میں نہ ہم جنگ لڑنے کے، اور ہم نے کشمیریوں کو ہندوستان کے حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کا مقدمہ ختم کر دیا ہے، اور جو جہادی تنظیمیں وہاں جہاد لڑ رہی تھی سب کو بلا کر انگلی ہلا کر ان سے کہا گیا کہ خبردار اگر آج کے بعد تم نے کشمیر کی طرف دیکھا بھی تو۔ یہاں تک ہوا ہے جی۔ پھر ہمیں کہتے ہیں صاحب ہمارا کشمیر پر موقف برقرار ہے، کشمیر کوئی موقف نہیں ہے آپ کا، ختم ہو گیا آپ کی بات، تم نے کشمیر بیچ دیا ہے۔ اور صرف ابھی نہیں بلکہ عمران خان نے تو الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ جب پاکستان کا ریاستی موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے ہے، آپ ہوتے کون ہیں کہ اپنی طرف سے آپ کسی کوئی فارمولہ دے رہے ہیں؟ فارمولے آتے جاتے رہتے ہیں، نان پیپرز کے ذریعے جاتے ہیں۔ کہاں کس وقت اس میں میچورٹی آتی ہے، کہاں اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں ریاستیں، یہ بات کی بات ہے جی۔ لیکن کسی پارٹی کو، کسی فرد کو اپنے طور پر ریاست کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک موقف دینا، اس کی کوئی اجازت دنیا میں نہیں ہوگی۔ میں بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، میں بھی فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، میرے بھی کئی دورے ہوئے ہیں، انڈیا کے اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ مجال ہے کہ ہم اپنے موقف سے 1 انچ آگے پیچھے بات کرتے تھے اور واضح طور پر کہتے تھے کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میری اگر کچھ بھی نمائندگی ہے تو جمعیت علماء اسلام کی ہے، اور فرد یا جماعت اس کو ریاستی معاملے میں ریاست سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ روک رہے ہیں مجھے؟ تو یہ ہے آپ کی پوزیشن سرکاری طور پر اس وقت، لیکن پھر بھی انسان کے حوالے سے ایک رشتہ جو ہمارا رہا ہے، میں تو یہ سوال بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پنجاب کی سکھ برادری کو کرتار پورا پر اپنے عبادت خانے میں آنے کے لیے سہولت مہیا کر سکتے ہیں، کیا کشمیری خاندانوں کو ایک دوسرے کے ملنے کی آپ اس طرح کی سہولت نہیں مہیا کر سکتے تھے 70 سال میں؟ جہاں بھائی ایک ہی برادری کے لوگ دریا سے اس طرف اور اس طرف کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آوازیں بھی سنتے تھے، ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تھے، لیکن بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور مرنے تک ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ تو اس حوالے سے ہم اگر 5 فروری کو یکجہتی کشمیر بنائیں گے تو آپ حضرات کے سامنے ذرا پس منظر رکھنا ضروری تھا کہ یہ پس منظر بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے ریاست کی سطح پر کتنا بڑا غدر کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ اور اپنے پاکستان کے لیے ہم کیا تعبیر کریں؟ کیا یہ انضمام کا کام اس وقت اس نیت سے ہو رہا تھا کہ ہم نے فوج کو اور دفاعی قوت کو مشرقی سرحد سے مغربی سرحد پہ لے جانا تھا اور پھر جہاں مشکلات پیدا کرنی تھی؟ ہمارے نوجوان بھی نماز پڑھ کے اللہ اکبر لگائیں گے اور ادھر سے بھی نماز پڑھ کر اللہ اکبر، اور دونوں جو ہے جہاد لڑ رہے ہوں گے۔ کچھ پاکستان پہ رحم کرو، اپنے بھائیوں پہ رحم کرو۔ ایک تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑے سے ذرا پس منظر سے آگاہ کر دوں کہ ہمارا موقف کیا ہے۔
ہم پاکستان کے اس ریاستی موقف کے ساتھ ہیں جس کی پاداش میں لاکھوں کشمیری شہید ہوئے ہیں، وہاں کی ماؤں بہنوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، اور کشمیر ایک انسانی المیہ ہے، اور نہ عالمی برادری اس کا نوٹس لیتی ہے، نہ ان کے نزدیک کوئی یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے اگر اپنی خارجہ پالیسی کو کامیاب بنانا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، ہم یہاں روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں۔ آج قومی مالیاتی اقتصادی پالیسی کا اعلان ہوگا، آج قومی سلامتی کے حوالے سے پالیسی کا اعلان ہوگا۔ بابا، قومی سلامتی ہو یا مالیاتی پالیسی ہو، ہر دو کے لیے اقتصادی طاقت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے ملک کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرو۔ اب جہاں ہمارے ایک سال کا ترقی کا تخمینہ جی ڈی پی گروتھ وہ 5.5% تک پہنچ گئی تھی، اور اگلے سال 6.5 تک جانی تھی، یہاں حکومت تبدیل ہو گئی، اور تبدیلی کیا آئی کہ 5.5 سے ہم 0 پہ آ گئے۔ یہ ہماری معیشت ہے۔ چائنا کے ساتھ بچہ کہتا تھا چائنا ہمارا دوست ہے، اور دونوں ملکوں کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، بحر الکاہل سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، لوہے سے مضبوط ہے۔ کیسے خاکستر کر دیا اس کو، کیسے ملیمیٹ کیا ہے انہوں نے۔ اور پھر فلسفہ کیا دیا ہے، ویژن کو بھی دیکھیں نا ذرا، ایسے عالیشان دماغ پتہ نہیں کہاں سے پیدا کریں گے آپ۔ کہتے ہیں پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے، ہم مائکرو لیول اور میڈیم لیول کی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے بندو، مائکرو لیول جو ہے وہ پبلک ٹو پبلک ہوتا ہے۔ ایک دکاندار اگر انڈے بیچتا ہے تو گاہک آتا ہے، انڈا لے لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ منڈی میں جانور بیچ دو اور جانور بیچ کر خرید دو اور خرید لیتا ہے، ختم، اللہ خیر صلی اللہ۔ غلہ منڈی میں جاؤ، آپ ایک بوری گندم خرید لے، گھر لے آئے، پیسہ اس کے حوالے کر دے، اللہ خیر صلی اللہ، ختم بات۔ آپ سبزی منڈی میں جائے، وہاں سبزی منڈی سے آپ سبزی خرید لیں، اپنی دکان پہ لے آئیں، اس کو پیسے ادا کر دیں۔ یہ ایک خاص لیول ہے جو پبلک ٹو پبلک ہوتا ہے۔ میڈیم لیول، جب آپ کوئی ایک ایسا یونٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کچھ مدد کی ضرورت ہو، جیسے زمینداروں کو قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا آپ ایک دال کا چھوٹا سا کارخانہ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ، تو یہ آپ ملک کے اندر ایک فرد یا کچھ لوگ جمع ہو کر پھر وہ گورنمنٹ سے مدد لیتی ہے، قرض دے لیتی ہے، اور اس طریقے سے اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری نظام چلتا ہے ہمارا۔ لیکن جو بڑے بڑے اور میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں تو ملٹی نیشنل کمپنیاں آ کر اس میں انویسٹ کرتی ہے، اور اس سے تو نہ چائنا بے نیاز ہے، نہ امریکہ بے نیاز ہے، نہ یورپ بے نیاز ہے، ساری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جی ہمارے جو فلاسفر تھے انہوں نے کہا جی ہم تو میگا پروجیکٹ کے متحمل نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں کرنا۔ جی پھر کرنا کیا ہے آپ نے؟ اور وہ جو 70 ارب تک چین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں، اس کو ضائع کر دیا۔ بجلی کی پیداوار ہے، کافی پیداوار ہوئی ہے، مین جو نیشنل گریڈ ہوتا ہے اس میں آ گئی ہے بجلی، لیکن اب ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے تو چڑھائیں کس کے اوپر؟ ٹرانسمیشن لائن اس کے برابر ہونی چاہیے نا، جتنی گاڑی اتنا اس کے اوپر بوجھ۔ اب اگر آپ رکشے کے اوپر ٹرک کا بوجھ ڈالیں گے کیسے لے گا اس کو؟ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں
اس وقت جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ 1700 میگا واٹ بجلی کا متحمل ہے. اب اگر ہم نے 17,000 تک لے جانا ہے، ہم نے راستے میں اقتصادی اور صنعتی علاقے بنانے ہیں، کارخانے بنانے ہیں، پیداوار بڑھانا ہے، اور چین سے لے کر گوادر تک ہم نے تجارت کرنی ہے، اور گوادر سے آگے جا کر سمندر میں ہم نے سعودی عرب کی طرف جانا ہے، اور اس سے آگے بحر احمر میں جانا ہے، اور بحر احمر سے آگے ہمیں افریقہ کی طرف جانا ہے. تو اتنا بڑا بین الاقوامی تجارتی راستہ پاکستان میں بن رہا ہے. ہم نے کیوں خاکستر کیا اس کو؟ وہ دوستی جو چین کے ساتھ ہماری تھی، جب اقتصادی دور میں داخل ہو گئی اور اقتصادی دوستی میں بدل گئی تو ہم نے خاکستر کر دیا اس کو. یہ کیسے خارجہ پالیسی آپ بنائیں گے؟ ہر 5-6 مہینے کے بعد اتنا بڑا نام عنوان دے کر شائع کر دیتے ہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں ہاں کچھ ہونے والا ہے. ہاں ممکن نہیں ہے. آپ کے اس بلڈنگ کی بنیاد میں کوئی چیز ہے نہیں، اور اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر اگر تو زمین بوس ہو جائے گی. تو بنیادیں ختم کر دی ہیں اس ملک کے، انہوں نے اساس ختم کر دیا ہے اس کا. اور معیشت ظاہر ہے جی کہ بنیادی چیز ہے. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، دنیا آپ کے ساتھ. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. کسی زمانے میں